السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیم ترقی یافتہ یا ترقی پذیر معیشت کا مفہوم۔ اور آج کا ٹاپک ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ترقی پذیر یا نیم ترقی یافتہ معیشت کیا ہوتی ہے اور اس معیشت کے مسائل کیا کیا ہیں۔ تو عام طور پر ترقی پذیر یا نیم ترقی یافتہ ممالک سے مراد ایسے ممالک لیے جاتے ہیں جن کی فیکس آمدنی ترقی یافتہ ممالک مثلا امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کے مقابلہ میں بہت کم ہو۔ مختلف معاشرت دانوں نے ترقی پذیر ممالک کی تعریف اپنے الفاظ میں بیان کی ہے۔ پروفیسر نرکسے کے مطابق پسماندہ ملک وہ ہے جس کے پاس آبادی اور قدرتی ذرائع کی نسبت سرمایہ کی مقدار کم ہو، کہ اس ملک میں آبادی بھی زیادہ ہے، قدرتی ذرائع بھی موجود ہیں، لیکن اس ملک کے پاس سرمایہ اتنی تعداد میں نہیں ہے، سرمایہ اتنی مقدار میں نہیں ہے کہ اپنے ذرائع کا بہتر استعمال کر پائے، جس کی وجہ سے وہ ملک پسماندہ رہ جاتا ہے۔ پروفیسر ایلس کے مطابق معاشی طور پر پسماندہ ممالک وہ ہیں جو کہ اپنے باشندوں کو ترقی یافتہ ممالک کے مقابلہ میں گھٹیا اور کم مقدار میں ضرورت زندگی مہیا کرتے ہیں، یعنی جن ممالک کا معیار زندگی ترقی یافتہ ممالک کے مقابلہ میں کم ہوگا وہ پسماندہ ممالک کہلائیں گے، بقول پروفیسر ایلس۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق معاشی طور پر پسماندہ ممالک کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ کم ترقی یافتہ ملک وہ ہے جس کی آمدنی یا فیکس آمدنی امریکہ، کینیڈا اور مغربی ممالک کے مقابلے میں کم ہو۔ تو ان تعریفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پسماندہ ملک کی بہتر اور جامع تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ نیم ترقی یافتہ معیشت سے مراد ایسا ملک ہے جس کی فیکس آمدنی ترقی یافتہ ممالک مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، مغربی جرمنی، فرانس وغیرہ کی فیکس آمدنی سے کم ہو، البتہ اس میں قدرتی ذرائع اور وہ صلاحیتیں موجود ہوں جن کی بدولت وہ ترقی کر سکتا ہو۔ تو ان تعریفوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پسماندہ معیشت ایسی ہوتی ہے جو ذرائع کی پسماندگی، سرمایہ کی قلت، آبادی کے دباؤ یا دیگر وجوہات کی بنا پر پسماندہ رہ جاتی ہے، البتہ اس میں ترقی کرنے کی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ تو ایسا ملک اگر ترقی کرنا چاہے تو اپنی مشکلات پر قابو پا کر ترقی کر سکتا ہے۔ تو اب ہم نے ان مسائل کا جائزہ لینا ہے جو پسماندہ ممالک کو درپیش ہوتے ہیں، یعنی ترقی یافتہ معیشت جن مسائل سے دوچار ہوتی ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو نیم ترقی یافتہ یا ترقی پذیر معیشت کے مسائل کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے پست فیکس آمدنی۔ ترقی پذیر ممالک میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہاں فیکس آمدنی کم ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پسماندہ ممالک میں لوگوں کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں، جس کا اثر ان کے رہن سہن پر پڑتا ہے۔ لوگوں کو صحت، تعلیم، رہائش وغیرہ کی بنیادی سہولیات جو ہیں وہ میسر نہیں ہوتی۔ دوسری طرف آبادی کا رجحان جو ہے وہ اضافے کی طرف ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے فیکس آمدنی کم رہ جاتی ہے کہ ایک طرف آمدنیاں کم ہیں، دوسری طرف آبادی بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو فیکس آمدنی جو ہے وہ پست رہتی ہے۔ پاکستان کی فیکس آمدنی جو ہے وہ $1641 سالانہ ہے، جو کہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلہ میں بہت کم ہے، جس کی وجہ سے عوام کا معیار زندگی پست رہتا ہے اور وہ غربت کے جال میں پھنسی رہتی ہے۔ دوسرا مسئلہ زراعت پر انحصار ہونے کا ہے کہ جتنے پسماندہ ممالک ہیں وہ زیادہ تر زرعی ملک ہوتے ہیں، ان کی معیشت کا انحصار زراعت پر ہوتا ہے، لیکن زراعت کے پسماندہ ہونے کی وجہ سے فی ایکڑ پیداوار کم ہوتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک نے زرعی شعبے میں بھی بہت زیادہ ترقی کی ہے کیونکہ وہ جدید ٹیکنالوجی کا اور مشینری کا استعمال کرتے ہیں زراعت میں، اور ان کی فی ایکڑ پیداوار زیادہ ہوتی ہے، لیکن پسماندہ ممالک میں پرانے فرسودہ کاشتکاری کے طریقے اپنائے جاتے ہیں، پھر سرمایہ کی کمی ہونے کی وجہ سے جو ہے کیڑے مار ادویات کا استعمال کم ہوتا ہے، کھاد کا استعمال کم ہوتا ہے، اچھے بیجوں کا استعمال نہیں ہوتا، آبپاشی کی سہولتوں کی کمی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہونے کی وجہ سے ایک ملک زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی خوراک میں خود کفیل نہیں ہو پاتا اور اپنی ضرورت زندگی اور خوراک امریکہ اور دیگر ممالک سے حاصل کر کے اس کمی کو پورا کرتا ہے۔ تیسرا مسئلہ آبادی کے دباؤ کا ہے کہ ترقی پذیر معیشت میں آبادی میں اضافہ بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ ان ممالک میں آبادی میں اضافے کی شرح 3% سالانہ ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ترقی یافتہ ممالک میں آبادی کی شرح 1% سالانہ سے بھی کم رہتی ہے۔ تو آبادی میں اضافے کی وجہ سے معیشت کئی مسائل سے دوچار ہوتی ہے، جن میں بے روزگاری ہے، خوراک کی قلت، رہائش کا مسئلہ اور دیگر ضروریات جو ہیں وہ کم مقدار میں میسر آتی ہیں۔
پھر بے روزگاری کا مسئلہ ہے۔ نیم ترقی یافتہ ممالک میں آبادی کا دباؤ بڑھ رہا ہے، جبکہ روزگار کی سطح اس لحاظ سے بلند نہیں ہو رہی۔ پسماندہ ممالک میں صنعتوں کی کمی ہوتی ہے۔ جتنی کسی ملک میں زیادہ صنعتیں ہوتی ہیں اتنا وہاں لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ پسماندہ ممالک میں صنعتوں کی کمی ہوتی ہے۔ پھر پسماندہ ممالک اپنی صنعتوں کے لیے جو مشینری ہے، ٹیکنالوجی ہے، وہ بھی بیرون ممالک سے درآمد کرتے ہیں، لیکن اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی تربیت جو ہے وہ پسماندہ ممالک کے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ تو اس مشینری کو استعمال کرنے کے لیے ہنرمند اور تربیت یافتہ افراد بھی دوسرے ممالک سے بلوانے پڑتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ملک کے اندر بے روزگاری کی وجہ بنتی ہے کہ لوگوں کے پاس تربیت اور ہنر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو زیادہ تر مزدور طبقہ ہے اور اس مطابقت کی جو روزگار ہے وہ ملک کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ پھر افراط زر کا مسئلہ۔ افراط زر کیا ہوتا ہے؟ قیمتوں کا مسلسل بڑھتے چلے جانا۔ تو ترقی پذیر معیشت کا اہم مسئلہ افراط زر کا دباؤ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ملک کے اندر آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن آبادی کے مقابلے میں اشیاء و خدمات جو ہیں اتنی مقدار میں پیدا نہیں ہوتی۔ تو اشیاء و خدمات کم ہوتی ہیں اور طلب زیادہ ہو جاتی ہے آبادی بڑھنے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ملک میں افراط زر کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ مزید برآں جو ترقی پذیر ممالک کو اپنی معاشی ترقی کے لیے غیر ممالک سے قرضے بھی حاصل کرنے پڑتے ہیں۔ بعض اوقات حکومت اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خسارے کی سرمایہ کاری بھی کر لیتی ہے۔ بیرونی قرضے اور خسارے کی سرمایہ کاری یہ بھی افراط زر کو مزید بڑھاتے ہیں۔ جب ملک میں زر کی گردش میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس سے قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور افراط زر جو ہے مزید کئی مسائل کی وجہ بنتا ہے۔